بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی شرانگیزیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4963۔ حضرت مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ اسے اپنے سے کم درجہ لوگوں پر سخاوت کرنے میں فضیلت و برتری حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ ہی سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5232۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، دین اخلاص و خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا، کس کے لیے؟ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4966۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وضو بھی اچھی طرح کرتا ہے اور وضو کرتے وقت ان کلمات کو پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کی رحمت سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 470۔ اللہ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔